رحمۃ اللہ سید صاحب، آپ نے کہا ضمیر تسلیم نہیں کرتا۔ آپ کی کئی باتیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے اور کتاب و سنت کے دیے گئے علم کے منافی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ضمیر کوئی حیثیت ہی کب رکھتا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ رسول کی چلے گی پھر ضمیر نہیں مانتا، تو جب اللہ رسول کی چلے گی بیچ میں ضمیر کہاں سے آ گیا؟ کیا خیال ہے؟ اور اس پر میں آپ کو بہت ساری مثالیں احادیث سے اور قرآن سے دے سکتا ہوں کہ آپ کے ضمیر کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ رسول کی چلے گی تو پھر ضمیر کی نہیں چلے گی۔ کیا ضمیر مانتا ہے کہ 14 صدیوں پہلے بندہ بغیر PIA کے، بغیر سعودی ایئر لائن کے اور بغیر کسی خلائی شٹل کے رات کے ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، ایک بندہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے اٹھتا ہے، مسجد حرام آ جاتا ہے، وہاں سے وہ پرواز پکڑتا ہے اور سیدھا بیت المقدس پہنچ جاتا ہے، مسجد اقصی؟ کیا ضمیر مانتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج اگر یہ بات کریں تو کوئی تک بنتی ہے کہ آج PIA ہے، آج سعودی ایئر لائن ہے، آج امریکی بمبار جٹ طیارے ہیں، آج خلائی شٹلز ہیں جو منٹوں میں سینکڑوں میل کا سفر، بلکہ ان کی رفتار روشنی کے میل پر ہوتی ہے۔ 14 صدیوں پہلے تو یہ بات نہیں تھی۔ ضمیر مانے نہ مانے، سید صاحب سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ، آپ سادات میں سے ہیں نا، آپ ماشاءاللہ سید ہیں، تو آپ کا تو میرے خیال میں شاید زیادہ حق بنتا ہو کہ آپ ہم سے زیادہ امام کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں، ضمیر کو بالکل پرے کر کے رکھ دیں۔ یہی چیز آپ کے آڑے آ رہی ہے شاہ جی، سید صاحب، یہی چیز آپ کے آڑے آ رہی ہے۔ آپ عقل اور ضمیر کو لے کر آ جاتے ہیں شریعت کے مقابلے میں، تو بھائی میرے شریعت کے مقابلے میں یہ بات نہیں چلتی۔ آؤ میں آپ کو قرآن سناؤں، کیا یاد کرو گے؟ قرآن سناؤں تو کہاں سے سناؤں؟ اچھا جی، آپ کو میں قرآن سناتا ہوں، لو جی قرآن سنیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ اب یہ ہے آپ کے ضمیر کے خلاف آیت ماننی پڑے گی، حدیث ماننی پڑے گی۔ ضمیر اس کے خلاف ہو تب بھی، ضمیر اس کے موافق ہو تب بھی، آپ کے اور میرے ضمیر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ضمیر کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، ہم خود بے وزن ہیں۔ جو اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا اس پر سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا کہیں گے۔ اگر ہم کہیں گے نہیں جی میرا ضمیر نہیں مانتا، تو شاہ جی پھر ایمان پینشن پہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ زید بن حارثہ وہ اصلاً عرب تھے، بچپن میں اغوا کاروں نے اغوا کر لیا اور پھر وہ بیچ دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو ختیجہ نے زید کو نبی علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور زید جناب سیدہ خدیجہ کا غلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کون سا بیٹا؟ منہ بولا بیٹا۔ کس کو بنا لیا؟ زید بن حارثہ کو۔ اور یہ کون تھے؟ اصلاً عرب تھے لیکن بکا کر منڈیوں میں بکنے کی وجہ سے غلام ہوئے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔
جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا سیدہ سے نکاح ہوا، خدیجہ سے، تو سیدہ خدیجہ نے اپنا یہ غلام نبی علیہ السلام کو، اپنے تاجدار کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور پیارے نبی نے جناب زید کا نکاح، ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد جناب زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ زینب پھوپھی زاد، پھوپھی کی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ تمہارا رشتہ مجھے اپنے منہ بولے بیٹے زید کے لیے چاہیے، ٹھیک ہو، نکاح کا پیغام چلا گیا۔ اچھا، جس پر زینب اور ان کے بھائیوں کو اپنی خاندانی وجاہت کی بنا پر تردد ہوا، تامل ہوا کہ بھئی زید ٹھہرا ایک غلام اور وہ بھی کالے رنگ کا، زید ٹھہرا ایک غلام اور ہم ٹھہرے قریشی ہاشمی بڑے اونچے قبیلے کے، جیسے لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے نا، میں سید ہوں جی، میں بلوچ ہوں، میں فلاں ہوں، قومیتوں کے اندر فخر کرنے والے، اس کا رد بھی اللہ نے سورۃ الحجرات پارہ 26 میں کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دوں، اب آپ سننا ضرور، نہیں تو دنیا تو سنے گی نا، میرا اجر تو انشاءاللہ پکا ہے۔ جب زید کے لیے زینب کا رشتہ مانگا جاتا ہے، زید غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، اور زینب سید زادی ہے، اور سبحان اللہ خوبصورت بھی ایسی کہ چاند بھی شرما جائے، ایسی خوبصورت کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے زینب کے حسن کے سامنے، لیکن بہرحال رشتہ آ گیا۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ تامل ہوا کہ جناب وہ کدھر کالا اور کدھر وہ غلام اور ہم کدھر گورے چٹے اور سید زادے، جس پر اللہ نے یہ قرآن پاک کی آیت اتاری جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، پارہ 22 ہے، آیت کا نمبر ہے 36۔ تو اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا ضمیر کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے ضمیر کی ویلیو قرآن و سنت کے مقابلے میں، اللہ رسول کے مقابلے میں مرغی کے گندے انڈے جتنی بھی نہیں ہے۔ آپ شاید کسی اپڈیٹ شہر میں رہتے ہوں، میں ایک چھوٹے سے گاؤں نما شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتا ہوں، میرے گھر میں مرغیاں ابھی بھی ہیں، خیر 2 دن پہلے میں نے 3000 کی مرغیاں خرید لی، پیسے ابھی ان کے دینے ہیں۔ تو ہم مرغیوں سے بچے بھی نکلواتے ہیں انڈے رکھ کر، کچھ انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور جب ان کو توڑا جائے انتہائی گندی سمیل ہوتی ہے۔ ہمارے ضمیر کی، ہمارے دماغ کی، اللہ عرش والے نبی مدینے والے کے سامنے مرغی کے گندے ہوئے انڈے جتنا بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو باڑ میں گیا ضمیر، وہ جس کا بھی ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی شان نہیں ہے۔ اب جب یہ آیت اتری تو جناب زینب اور ان کے بھائیوں کو سر جھکائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا، آگے دیواریں چین آ گئی، بھئی یا تو اپنے ایمان کو بچاؤ یا پھر انکار کر دو، تو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اور پھر بالآخر انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو ضمیر کہاں گوارا کرتا ہے کہ کہاں جناب سید زادی، کہاں جناب چاند سے زیادہ خوبصورت مکڑے والی، اور مقابلے میں سامنے غلام، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، ضمیر تو نہیں مانتا۔ آج بھی اگر آپ کسی لڑکی کا رشتہ بھیج دیں جو کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکی ہو، پیسے والی ہو، بنگلے کوٹھی مکان والی ہو، 2D GLI گاڑیاں بینک بیلنس رکھنے والی ہو، اور اس کے بدلے میں آپ جناب ٹماٹر بیچنے والوں کا، غریب دہاڑی دار مزدور کا، وہ تو غلام تھا نا، یہ مزدور غلام تو نہیں ہوتا نا، مزدور کا رشتہ بھیج دیں آپ زرداری کی بیٹی کے لیے، میں کہتا ہوں کتے اس کے پیچھے لگوا کر اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے یہ لوگ۔ تو کیا خیال ہے، ضمیر کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ آپ کے سارے جوابات پر اعتراض میں آپ کا ضمیر ہی کھڑا آپ کو روکے ہوئے۔ جب ہم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو ضمیر کی تو چھٹی ہو گئی ہے۔ مکہ والوں کا ضمیر مانتا تھا کہ بیت اللہ میں 360 بت ہیں، حبل کے، منات کے بت ہیں، عزا کے بت ہیں،
باپ دادا اس کا باپ دادا تھے، اس کا باپ دادا، جدی پشتی وہ بتوں کے پوجا کرنے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تمہارے سارے بتوں کا بیڑا غرق۔ ایک لا الہ نے سارے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اور سید صاحب وہ جو تھے نا ابو لہب، وہ بددعائیں دینے لگ گئے۔ کیوں؟ ابو لہب کا ضمیر نہیں مانتا تھا۔ تو میرے بھائی وہ کہاں گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب نے ضمیر کی مانی اور محمد کی ٹھکرا دی صلی اللہ علیہ وسلم، گیا جہنم میں۔ تو ضمیر کی نہیں ماننی، اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہوتی ہے۔ آگے ایک اور آپ کو حیران کن واقعہ بتاؤں سید صاحب، وہ واقعہ کیا ہے؟ عرب کے اندر منہ بولا بیٹا، اس کا مقام سگے بیٹے جتنا ہوتا تھا۔ اب بتائیے سگے بیٹے کی بیوی سے بندہ نکاح کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ اگر اپنی بہو سے شادی کر لے، پورا محلہ اس کو کہے گا تھو تھو تھو، کہے گا نا کہ یہ جناب بڑا گندا آدمی ہے، اپنی بہو سے شادی کر لی اس نے۔ تو جیسے سگے بیٹے کی بیوی سگی بہو سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا، عرب کے اندر منہ بولا بیٹا اس کا درجہ بھی سگے بیٹے جتنا ہوتا، اور اس کی بیوی وہ جو بہو ہوتی اس سے بھی نکاح حرام ہوتا تھا۔ تو پتہ ہے عرش والے نے کیا کیا؟ عرش والے نے یہ کیا کہ زید اور زینب کے بیچ میں طلاق ہو گئی۔ یہ انہی آیات میں موجود ہے۔ ہاں جی، زید اور زینب کے بیچ میں طلاق ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ زید طلاق دے دے گا، تو آپ نے زید سے کہا امسک علیک زوجک، بیوی کو طلاق نہ دینا۔ پتہ تھا آگے ہونے والا کیا ہے۔ زید نے جب زینب کو طلاق دے دی، اللہ نے زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کر دیا۔ عرب لوگوں کے مطابق سسر کے ساتھ بہو کا نکاح ہو گیا۔ اب بتائیے ضمیر مانتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشیٰ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں۔ عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام تھا، جیسے سگے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اور معاملہ یہاں تو کچھ اور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جب زید نے طلاق دے دی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اللہ نے زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کر دیا۔ زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ضمیر گوارا کرتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لو جی اب یہ نیا دین آیا ہے، بہو سے نکاح کرنے لگ گئے ہیں۔ تو ضمیر کی مانی کہ اللہ کی مانی؟ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی وحی مقابلے کسی کی ضمیر کی بات نہیں چلتی۔ ضمیر تو جناب نوح علیہ السلام کا بھی نہیں مان رہا تھا کہ حضرت نوح ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے کیا غرق ہو گیا، وہ پانی کے سیلاب میں غرق ہو گیا، ٹھیک۔ اور نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا۔ میں اس آیت کی طرف جا رہا ہوں کہ جناب نوح نے کیسے پکارا۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام کا اپنا جناب جگر کا ٹکڑا، اپنا بیٹا، وہ جناب نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح نے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی زینب کے ساتھ شادی کر دی گئی، تو کدھر گیا ضمیر؟ تو اس لیے ضمیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آئندہ یہ جملے آپ نہ کہیں کہ ضمیر نہیں مانتا، ضمیر تو بہت کچھ نہیں مانے گا، تو کیا ہم ضمیر کی مانیں گے؟